کپڑے ہونے چاہیے آپ کے پاس، آپ کو جو مرض ہے اس مرض کی دوائیاں آپ کے پاس ہونی چاہیے اور زیادہ ہونی چاہیے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کچھ دوائیاں ہماری ختم ہو جاتی ہے یا ہم نہیں لے جا پاتے ہیں، تو ہم وہاں سے دوائیاں خریدتے ہیں۔ تو اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں ہمارے لیے مشکل۔ ایک مشکل یہ ہوتی ہے کہ وہاں کی دوائیاں مہنگی ہوتی ہیں، بلکہ اگر ہمارا یہاں سر درد ہو تو ہم 50 پیسے میں سر درد کی کوئی گولی یہاں لے کے کھا لیتے ہیں، کیونکہ ہمارے یہاں میڈیکل والے ایک گولی بھی ہمیں دیتے ہیں، ٹیبلٹ ایک بھی دیتے ہیں، لیکن وہاں آپ کو ایک گولی نہیں ملتی۔ اگر آپ کو ضرورت ایک گولی کی ہے تو آپ کو پورا پتا خریدنا ہوتا ہے، اور پورا پتا خریدنے میں پھر ہمیں تھوڑی سی وہ ہوتی ہے، دشواری ہوتی ہے، کیونکہ وہاں کی ریال یہاں کی پیسے سے کہیں مہنگی ہوتی ہے۔ بلکہ وہاں پر اگر آپ برش بھی خریدنے کے لیے جائیں تو برش آپ کو 11 ریال 15 ریال 20 ریال سے کم نہیں ملے گا۔ اب آپ سوچئے یہاں جو اچھے سے اچھی کوالٹی کا برش ہم 50 روپے میں خرید لیتے ہیں، اب 11 ریال کتنا ہو رہا ہے؟ تو 18 روپے کے حساب سے بھی اگر آپ پکڑ لیں تو کتنا ہوتا ہے؟ تو اس طرح سے آدمی کو، اور ظاہر سی بات ہے کتنا بھی مالدار آدمی حج کے لیے جائے تو وہ ایک محدود رقم لے کر جاتا ہے، تو وہاں اس کو سنبھل کے خرچ کرنا ہوتا ہے نا، کہ تاکہ کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے۔ آپ بہت اپنی پوری دولت تو اٹھا کر کے کوئی لے کر نہیں جا سکتا نا، ایک لمٹ میں پیسہ لے جانا ہوتا ہے۔ تو زیادہ سے زیادہ چیزیں آپ یہیں سے لے جائیں، وہاں آپ کو بہت مہنگا پڑتا ہے کوئی چیز وہاں خریدنا، تو اور کچھ زیادہ لے جائیں۔ آپ کو جتنی ضرورت ہے اس سے آپ زیادہ چیزیں لے کر کے جائیں۔ اس کی وجہ یہ کہ یہ سنت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یمن کے جو حاجی ہوتے تھے، یمنی حاجی، تو وہ کہتے تھے کہ ہم اللہ کی راہ میں نکل رہے ہیں تو ہم اللہ کے توکل پہ نکل رہے ہیں اور کچھ نہیں لے کر جا رہے ہیں۔ پھر وہ کیا کرتے تھے، جب وہاں پہنچتے تھے تو اس سے مانگ، اس سے مانگ، اس سے مانگ، تو اللہ نے منع فرمایا کہ یہ عادت اچھی نہیں ہے کہ اللہ کے توکل پہ نکلو اور کچھ نہ لے کر نکلو، بلکہ بہتر یہ ہے کہ جتنی ضرورت ہے اس سے زیادہ لے کر کے نکلو، اور خود بھی اپنا استعمال کرو اور دوسروں کو بھی استعمال کے لیے دو، کیونکہ یہ مقبول حج کی علامت ہے۔ سفر حج میں لوگوں کی مدد کرنا، دواؤں سے، کھانے سے، پینے سے، پیسے سے، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں یہ حج کی مقبولیت کی علامت ہے۔ تو کوشش یہ کریں کہ آپ اتنی اور ایسی چیزیں لے کر کے جائیں کہ وہاں آپ کو کسی سے مانگنا نہ پڑے، بلکہ آپ لوگوں کو خود دیں اور لوگوں کی آپ مدد کریں۔ تو ضرورت سے زیادہ دوا لے لیں، ضرورت سے زیادہ جو وہ کھانے پینے کی چیزیں لے لیں، جیسے عام طور پہ بسکٹ ہے، ٹوس ہے، کھاری ہے، چوڑا ہے، یہ سب چیزیں آپ کے پاس ہونے چاہیے۔ اب یہ کیوں ہونے چاہیے وہ آگے میں آپ کو بتاؤں گا، یہ آپ کو کہاں کام آئے گا۔ اور جب آپ جو چیزیں کچھ لیں گے کھانے پینے کی کہ آپ اس کو فوراً کھا سکتے ہیں، تو چوڑا ہے، بسکٹ ہے، یا جو بھی اور چیزیں آپ ڈائریکٹ کھا سکتے ہیں، اس کو آپ اپنے ہینڈ بیگ میں رکھیں، کچھ آپ اس کو اپنے ہاتھ کے بیگ میں رکھیں۔ آپ کے بیگ عام طور پہ 3 ہونے چاہیے، کم سے کم آپ کے پاس 3 بیگ ہونا چاہیے۔ اگر آپ کا سامان کم سے کم ہے تب بھی ایک لگیج میں جانے والا بیگ، ایک ہاتھ میں رہنے والا بیگ، اور ایک چھوٹا سا بیگ جو آپ کے گلے میں لٹکا رہے۔ ہاتھ جو لگیج میں جائے گا جو بیگ، تو اس کے اندر لکوڈ وغیرہ کا جو سامان ہوتا ہے نا، یعنی کہ پتلی چیزیں ہوتی ہے، تو وہ ساری چیزیں آپ کو لگیج میں ڈالنی ہوگی، کیونکہ اگر آپ ہینڈ بیگ میں یا گلے کے بیگ میں آپ لکوڈ لے جانا چاہیں تو وہ ہندوستان میں ہی جو ہے جب چیکنگ کرتے ہیں تو وہ نکال کے رکھ لیتے ہیں، وہ آپ کو لے جانے نہیں دیں گے۔ پھر احرام جو ہے، ایک کم سے کم احرام اگر آپ پہلے مکہ شریف جا رہے ہیں تو وہ آپ کو ہینڈ بیگ میں رکھنا ہوگا۔ اسی طریقے سے آپ کو پاسپورٹ، ٹکٹ، یہ سب چیزیں جو ہے وہ اپنے گلے پر جو آپ بیگ لٹکائیں گے اس میں آپ کو رکھنا ہوگا۔ اور جو آپ کا ہینڈ بیگ ہو اس میں آپ اپنے پاسپورٹ کے ساتھ اپنے بیگ کے اندر ایک کاغذ پر اپنا نام، اپنے گھر کا مکمل ایڈریس اور اپنا فون نمبر، یہ سب چیزیں آپ اس میں ڈال کر کے رکھیں۔ اللہ نہ کرے کبھی ایسا ہوا کہ وہ کھو گیا، تو عام طور پر ایسا ہی ہوتا ہے کہ فون لگا کر کے وہ آپ کو انڈیا کا نمبر ہو اور وہاں کا نمبر ہو، وہ چیزیں ہونی چاہیے، تو اس سے آپ کو کوئی چیز گم جائے اللہ نہ کرے تو ملنے میں آسانی ہو جاتی ہے۔ اب آپ جو ہے وہ اپنی ضرورت کے مطابق سامان لے کر ایک اور چیز کہ وہاں پر جو سامان لگتا ہے ان میں سردی اور گرمی دونوں کپڑے ساتھ میں رکھنے چاہیے، کیونکہ حج کے موقع پر گھنٹوں میں بھی موسم بدل جاتا ہے۔ ہمارے یہاں کیسا ماحول ہے کہ گرمی ہے، سردی ہے، بارش ہے، عام طور پر ایسا بہت کم ہوتا ہے ہمارے یہاں کہ سردی میں بھی بارش ہو جاتی ہے، یا عام طور پر ہمارے یہاں ایسا کم ہوتا ہے کہ مئی میں بھی ٹھنڈی لگنے لگتی ہے، ایسا بہت کم ہوتا ہے۔ لیکن وہاں ایسا عام طور پہ دیکھا گیا ہے
کہ گرمی، شدید گرمی ہے، اور اکثر حج کے ایام میں 1-2 دن پہلے بارش ہو گئی تو اتنی ٹھنڈی پڑنے لگی کہ ہاتھ پیر لوگوں کے پھٹنے لگتے ہیں۔ اب ہوتا ہی ہے کہ یہاں تو معلوم کر کے گئے تھے کہ وہاں گرمی کا موسم ہے، اب اچانک 1 دن پہلے 2 دن پہلے بارش ہو گئی، اتنی سردی ہوئی تو اب شال بھی نہیں ہے تو کیا کریں، سوٹر بھی نہیں ہے تو کیا کریں، تو عام طور پہ پھر وہاں خریدنا پڑتا ہے، پھر آدمی پریشان ہوتا ہے۔ تو احتیاطاً کچھ کپڑے سردی کے، گرمی کے آپ اپنے پاس رکھیں، یہ آپ کو کام آئے گا۔ یا ایسا بھی ہوتا ہے کہ مکے میں خوب شدت کی گرمی تھی، اتنی گرمی تھی کہ آپ نے پتلے کپڑے پہنے، مدینہ منورہ گئے تو اچانک اتنی سردی کہ وہاں آپ کو سوٹر پہننا پڑے گا، ایسا بھی ہوتا ہے۔ مکے میں گرمی ہے، مدینہ منورہ میں خوب سردی ہے، یہ چیزیں عام طور پہ جو جاتے ہیں الحمدللہ وہ لوگ دیکھتے ہیں، اس چیز کو محسوس کرتے ہیں۔ تو اس لیے گرمی سردی کے کپڑے آپ کے پاس ہونے چاہیے۔ احرام کم سے کم آپ 2 لے کر ضرور جائیں، 2 احرام آپ کے پاس ہونے چاہیے کہ اگر کسی حادثے کی وجہ سے وہ خراب ہو جائے یا اس پر ناپاک چھینٹے پڑ جائے تو آپ احرام کو تبدیل کر سکیں۔ احرام جو مردوں کے لیے ہوتا ہے وہ بغیر سلی ہوئی 2 چادریں ہوتی ہے، اس کو عام طور پہ احرام کہتے ہیں، ورنہ حقیقت میں احرام جو ہے وہ نیت کا نام ہے۔ احرام کو احرام اس لیے کہتے ہیں کہ ہم جب احرام کی نیت کرتے ہیں تو کچھ چیزیں جو حلال ہوتی ہیں ہم پر، ہمیشہ وہ احرام کی حالت میں ہم پہ کچھ چیزیں حرام ہو جاتی ہے، اس لیے اس کو احرام کہتے ہیں۔ لیکن عام طور پہ عرف میں وہ کپڑوں کو احرام کہا جاتا ہے، لیکن حقیقت میں احرام نیت کا نام ہے، ابھی آگے آپ اس کو سنیں گے۔ پھر اس کے بعد گھر سے نکلنے سے پہلے آپ اپنے رشتہ داروں سے، آپ اپنے پڑوسیوں سے، اپنے احباب سے خود جا کر مل کر اپنے حقوق معاف کرائیں، خود جا کر ملے بولا چلا معاف کرائیں، کہ یہ سنت ہے کہ اللہ نہ کرے اگر آپ نے لوگوں سے معافی تلافی رشتہ داروں سے نہیں کی اور آپ پر کسی کا حق باقی رہ گیا تو وہ آپ کے حج کی راہ میں رکاوٹ کا سبب بن سکتا ہے۔ اس لیے حاجی کو چاہیے کہ وہ شرمائے بغیر خود سے لوگوں کے پاس جائے اور اپنے بیگانے سب سے، اگر کسی سے کوئی ذاتی دشمنی بھی ہو، کوئی اختلاف بھی ہو، تو خود جا کے معافی مانگ لیں۔ یہی اسلام کا عظیم قانون ہے کہ ایسے موقع اللہ عطا کرتا ہے کہ اس موقع پہ جانے والے کا قد چھوٹا نہیں ہوتا بلکہ اس کا قد بڑھ جاتا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں معافی مانگنے سے انسان ذلیل نہیں ہوتا بلکہ انسان کی عزت بڑھ جاتی ہے۔ تو یہ سنتوں میں سے ایک سنت ہے، ملے ملائیں، اور اس کے بعد پھر جب جانے کا وقت آ جائے تو اپنے شہر ہی کے اندر، چونکہ آپ بمبئی جائیں گے اور ڈائریکٹ ایئرپورٹ جائیں گے، یا بمبئی جا کر اگر آپ حج ہاؤس میں قیام بھی کریں یا لاج میں بھی قیام کریں تو اتنی سہولتیں وہاں نہیں ہوتی، اس لیے آپ اپنے گھر سے ہی احرام کی تیاری کر لیں۔ بلکہ اگر آپ اپنے گھر پر مالیگاؤں میں ہی اگر احرام کی نیت سے غسل کر لیں تو یہ بھی جائز ہے، چلے گا، بہتر ہے۔ یعنی اگر وہاں ڈائریکٹ ایئرپورٹ جائیں گے اور آپ وہاں احرام باندھیں گے تو عام طور پر ایئرپورٹ پر غسل کھانے کا اہتمام ایئرپورٹ کے اندر نہیں ہوتا، اور ہم لوگ اپنی سہولت سے جاتے ہیں 4 گھنٹہ 6 گھنٹہ پہلے، تو یہاں بھی احرام کی نیت سے غسل کیا جا سکتا ہے، یہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جب احرام کی نیت سے غسل کریں گے تو اس کی کچھ سنتیں ہیں، سنتیں اس کی یہ ہے، مرد اور عورت دونوں کے لیے سنت یہ ہے کہ جسم پر جو غیر ضروری بال ہیں جن کا نکالنا سنت ہے تو وہ بالوں کو جدا کر دیں اور خوب مل کر کے اہتمام کے ساتھ غسل کریں، اور اس کے بعد پھر آپ اپنے معمول کے کپڑے پہن لیں۔ اب گھر سے نکلنا ہو تو سنت یہ ہے کہ 4 رکعت نماز نفل آپ اپنے گھر کے اندر سفر کی نیت سے پڑھیں، اور ان 4 رکعتوں کے اندر چاروں قل پڑھیں۔ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد قل یا ایھا الکافرون، دوسری میں قل هو اللہ، تیسری میں قل اعوذ برب الفلق، اور چوتھی میں قل اعوذ برب الناس۔ یہ 4 رکعت پڑھیں۔ اس کی فضیلت میں حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر کوئی بندہ سفر پر نکلتے وقت، یہ صرف سفر حج کے لیے نہیں ہے بلکہ ہر سفر کے لیے سنت ہے، یعنی کہ نفل کے حکم میں حضور کی عادت کریمہ تھی کہ حضور علیہ السلام سفر پر جاتے وقت 4 رکعتیں پڑھتے تھے۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ جو سفر پر جاتے وقت اگر ان 4 رکعتوں کو اس ترتیب سے پڑھے گا تو جب تک وہ لوٹ کر نہیں آ جاتا یہ 4 رکعتیں اس کی اولاد کی، اس کی مال کی، اس کے گھر کی اور اس کی جان کی حفاظت کرتی رہے گی۔ تو یہ بہت یعنی کہ فضیلت والی ہے، تو 4 رکعت پڑھ لیں۔ 4 رکعت نہیں پڑھ سکتے تو 2 رکعت پڑھ لیں۔ عام طور پہ مالیگاؤں میں ایک عرف ہے کہ لوگ مسجد میں جا کر نماز پڑھتے ہیں، حالانکہ سفر کی نماز گھر میں پڑھنا یہ سنت ہے۔ اب گھر میں پڑھ کر ایک اور بات
شہر مالیگاؤں میں شاید یہ مسئلہ کسی نے غلط عام کر دیا ہے کہ اگر ہم نماز پڑھ کے ایک مرتبہ گھر سے باہر نکل گئے، دعا کر لی، تب واپس گھر کے اندر کسی ضرورت کے تحت نہیں جا سکتے. یہ غلط مسئلہ ہے، ایسا کچھ نہیں ہے. اگر آپ نے دعا کر لی ہے، نماز پڑھ لی ہے، گھر سے باہر نکل گئے ہیں، اگر کسی ضرورت کے تحت گھر کے اندر جانا پڑے تو آپ بالکل جا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ ایک مسئلہ لوگوں نے غلط بیان کیا. کچھ سارے ایسے مسائل ہیں کہ جو عوام نے اپنی مرضی سے گڑھ لیا ہے اور اس کو اتنی شدت سے رائج کر دیا ہے کہ لوگ اس میں ڈرتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، پرابلم میں آتے ہیں. ایسی کوئی بات نہیں ہے. اپنی جتنی ضرورت کی چیزیں ہیں وہ 2-3 دن پہلے آپ بھر کر کے رکھ لیں، کیونکہ جاتے وقت یہ چیز کہاں ہے، وہ چیز کہاں ہے. آدمی اکثر جو ہے وہ ایک حج کا شوق ہوتا ہے نا، ایک حج کا ذوق ہوتا ہے، اس کا ایک خمار ہوتا ہے، تو آدمی عجلت میں بہت ساری چیزوں کو بھول جاتا ہے. تو پہلے ہی سے تیاری کر کے رکھ لیں. مردوں کے لیے اب آئیے ہم اپنے گھر سے نکلیں اور دعا کریں سب کے لیے، پوری امت کے لیے، کیونکہ اب آپ گھر سے جیسے ہی نکلے تو آپ کا سفر حج شروع ہو گیا اور ہر قدم پر آپ کی نیکی لکھی جا رہی ہے. ہر قدم پہ حج کی نیکی لکھی جا رہی ہے. آپ گاڑی میں بیٹھے سفر کی دعا پڑھیں. اور سفر کی ایک سنت آپ کو یہ بھی بتا دوں، حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو یعنی کہ سواری پہ بیٹھتے ہوئے بسم اللہ پڑھ لے تو جتنے قدم اس کی سواری چلے گی ہر قدم پر نیکی لکھی جائے گی. تو یہ بھی برکت کی بات ہے. بسم اللہ شریف پڑھیں، درود شریف پڑھیں، سفر کی دعا پڑھیں، اور ہو سکے تو ایک سنت اور ادا کریں. اذا جاء نصر اللہ، یہ جو ہے وہ سورہ مبارکہ، اس سے پہلے قل یا ایھا الکافرون، پھر اس کے بعد اذا جاء، پھر اس کے بعد تبت یدا چھوڑ کر قل هو اللہ، پھر فلق ناس، اور پھر اس کے بعد پھر بسم اللہ. یعنی یہ صورتیں اگر آپ پڑھتے ہیں 5 صورتیں تو اس کی بڑی فضیلت ہے. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس سفر میں آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، آنے والی مصیبتیں آنے سے پہلے ٹل جائے گی. اس کی بڑی برکت ہے، اور خیر کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کو، اگر اللہ نے زندگی لکھی ہے تو خیر کے ساتھ آپ کو واپسی نصیب ہوگی. تو یہ صورتیں بھی پڑھ لیں. ایک اور بات، میں نے آپ کو یہ بات بتائی کہ جو 4 رکعت آپ کو گھر میں پڑھنا ہے سفر کی نیت سے، چاروں قل پڑھنا ہے، قل یا ایھا الکافرون، قل هو اللہ، قل اعوذ بالفلق، قل اعوذ بالناس. کچھ لوگ قل یا ایھا الکافرون پڑھ نہیں پاتے، تھوڑا سا اس پہ بار بار لا اعبد ما تعبدون آیا ہے نا، تو اس میں لوگ جو ہے وہ جنبل ہو جاتے ہیں، عوام اس کو پڑھنے میں دشواری محسوس کرتی ہے. تو ایسی صورت میں کوئی لازمی نہیں ہے، فرض واجب نہیں ہے کہ یہ چاروں ہی پڑھیں. اگر آپ کوئی صورت پڑھنے میں آپ کو دشواری ہوتی ہے تو جو آپ صورت پڑھنا چاہتے ہیں وہ پڑھ لیں، اور 4 رکعت اس طریقے سے مکمل پڑھیں تو انشاءاللہ اس کی برکتیں بھی آپ کو نصیب ہوگی. کوشش کریں کہ آپ کا جو فلائٹ ہے اس فلائٹ سے آپ پہلے پہنچیں، کم سے کم آپ 4 گھنٹہ پہلے ایئرپورٹ پر پہنچیں، کم سے کم. کیوں؟ اس لیے کہ ایک تو موسم کا کوئی بھروسہ نہیں، پھر اس کے بعد ممبئی کا ہمارا جو ممبئی جانا ہوتا ہے، رستے کا روڈ کا کام چالو ہے، کبھی بھی ٹریفک جام ہو جاتی ہے. تو آپ بالکل ٹکو ٹک ٹائم لے کر کے نہیں نکلیں، بلکہ زیادہ ٹائم لے کے نکلیں. وقت سے پہلے پہنچ جانا کوئی عیب کی بات نہیں ہے، لیکن آپ زیادہ ٹائم لے کر یہاں سے نکلیں.